اللہ اکبر اللہ اکبر۔ منظور بن عبد الجلیل ایک چینل یہ ہے یوٹیوب پہ، جب آپ اس کو لکھیں گے MANJUR منظور بن عبد الجلیل چینل ہے، یہ بھی آپ سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن دبا دیجئے گا۔ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، اے یہودیو، اے عیسائیو، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ہمارا بھی وہی کلمہ ہے، تمہارا بھی وہی کلمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھکتی نہ کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں جھکائیں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال نہیں کریں گے۔ جو مانگنا ہوگا ایک اللہ سے مانگیں گے، جو فریاد کرنا ہوگا ایک اللہ سے کریں گے۔ یہ مول منتر تمہارے درمیان بھی ہے، ہمارے یہاں پر بھی ہے۔ ہم کو نہیں مانتے ہو مت مانو، لیکن آؤ اسے مول منتر کی طرف۔ اے عیسائیو، تم نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اے یہودیو، تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اے نوح کے ماننے والوں، تم نے بھی نوح کے بزرگ بدسوا یغوث یعوق النصر کو اللہ کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ یہ نہ تمہارے نبیوں کی رسولوں کی شکشا تھی، نہ ہماری شکشا ہے۔ ہم کو نہیں مانتے مت مانو، لیکن ایک ایسے مول منتر کی طرف، ایک ایسے نمنترن کی طرف، ایک ایسے اصول کی طرف، ایک ایسے ضابطے کی طرف تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تمہارے نبیوں کی بھی یہی شکشا تھی، ہماری بھی یہی شکشا ہے۔ کیا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جو کلمہ ہے اس کلمے کو ہم اور تم مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ جو دھرم، جو قرآن یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی اسی مول منتر سے جوڑ رہا ہو اور سب کو اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی کی رسی سے باندھ رہا ہو، اور یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت دے رہا ہو، وہ دھرم آپس میں ہمیں اور آپ کو کیسے لڑا سکتا ہے؟ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ ہمیں سوچنا ہے، اور جیسے جس طرح اسلام سب کا مذہب ہے اور کلمہ یہی لا الہ الا اللہ سب کا کلمہ، اب آپ کہو گے یہی کلمہ ہے، بھاشا اور لینگویج تو بدل گئی، ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی تو یہی ایک کلمہ ہے، صرف لینگویج ہی تو بدلی ہے، بھاشا ہی تو بدل گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی تو ہندو دھرم کا بھی تو وہی مول منتر ہے۔ یا اس کو اتھروا وید کے 20ویں کانڈ میں لے جائیے تو یوں پڑھ لیجئے، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم، بات تو وہی ہے، مول منتر چینج نہیں ہوا۔ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا جانا یہ چینج نہیں ہوا۔ آج بھی کسی بھی دھرم کو اٹھا کر دیکھ لو، مول منتر اور ان کی دعاؤں میں جو بھی دعا مانگی گئی وہ اللہ ہی سے، اے خدا بندہ، تورات کہتی ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، اے خدا بندہ ہمارے خدا تو ہم پر اپنی کرپا اپنی رحمتیں نازل کر۔ یہ تورات کہتی ہے جو پکارا جا رہا، اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ یہی عیسائیت بھی کہتی ہے، یہی ہندو دھرم بھی کہتا ہے، یچتیو یو پمما نستسماتے وشوری رشا، جو بھی مانگنا ہو اس سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔
یہ چتیو یو پمما وہی تمہاری جھولیوں کو بھرنے والا ہے. نستسما دیوی شولی ریشا اس کے علاوہ تمہاری کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں جو تمہاری جھولیوں کو کچھ بھر سکے, تمہیں کچھ بھی دے سکے. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. اسی کو تو قرآن بھی کہتا ہے ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم مجھ سے مانگو, مجھے چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے علاوہ کون ہے جو تمہیں دے سکے؟ اگر میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں, اگر میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں, هل هن کاشفات ضرہ, اگر ہم کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو ہے کوئی جو مجھے کسی کے نقصان کرنے سے روک سکے؟ دنیا میں وہ کون ہے جو مجھے میں کسی کو نقصان کرنا چاہوں تو مجھے نقصان پہنچانے سے روک سکے؟ اور اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو دنیا میں کون ہے جو مجھے فلاں آدمی کو یا فلاں شخص کو جس کو میں نے فائدہ پہنچانے کا ٹھان لیا ہے وہ ہمیں ہمارے کام سے ہمیں روک سکے؟ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے کسی کے نقصان سے روک سکے, مجھے کسی کے فائدے سے روک سکے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے مدد طلب کر رہے ہو, یہ اتنے بے بس ہیں, کمزور ہیں, تم ان کو ہرگز نہ پکارو. اس لیے کہ ما لا ينفعک, وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ لابھ پہنچا سکتے ہیں, ولا یضرک, اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. فإن فعلت فإنک إذا من الظالمین, میرے منع کرنے کے باوجود بھی اگر تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس گئے تو تم ظالم لکھے جاؤ گے, ظالم قرار دیے جاؤ گے, تمہارا شمار, تمہارا اکاؤنٹ, تمہاری گنتی ظالموں میں ہوگی. اسپشٹ کر دیا, کلیئر کر دیا. یہ توحید, یہ ایکشورواد آج بھی ہر دھرم کے اندر موجود ہے. اور جس طریقے سے توحید, ایکشورواد ہر دھرم کے اندر موجود ہے, ایک اللہ کی عبادت اور کلمہ ہر مذہب کے اندر موجود ہے, اسی طریقے سے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ان تمام نبیوں نے آخری نبی محمد الرسول اللہ ہی کو انتم مہارشی اور انتم سندیشتا اور انتم اوتار کے روپ میں پیش کیا ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی, ہم سب کی عزت کرتے ہیں, کسی کی ہم عزت کو تار نہیں کر سکتے, ہم سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. لیکن جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سارے نبیوں کی دعوت وہی تھی, اور سارے نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئی کر دی تھی, بھوشوانی کر دی تھی کہ آخر میں جو نبی آئیں گے وہ پورے وشو کے لیے, پوری دنیا کے لیے ہوں گے, اور جب وہ آ جائیں تو ہماری دعوت ختم, پھر انہی کی دعوت, انہی کے نمنترن کو قبول کیا جائے گا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. یہ ہے قرآن کریم کی وہ آیت جس میں بتایا گیا دنیا میں ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی سے ایک عہد لے لیا تھا, ایک وعدہ لے لیا تھا. اے آدم, دنیا میں تم جا رہے ہو, لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی آ جائیں تو تمہارا کیا کام ہوگا؟ اے نوح, دنیا میں جا رہے ہو, جانے سے پہلے سن لو, ہم تمہیں نبی بنا رہے ہیں, تم اپنی دعوت دینا, لیکن اگر تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ آ جائیں تو تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ اے ابراہیم, اے یعقوب, اے یوسف, اے یحییٰ, اے زکریا, اے ادریس, اے الیاس, اے شعیب, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, دنیا کے جتنے بھی نبی, بتاؤ ہم تمہیں دنیا میں بھیج تو رہے ہیں, دعوت دو, پیغام دو, لیکن اگر تمہاری زندگی میں ہمارے آخری نبی آ جائیں, محمد الرسول اللہ آ جائیں, تو تمہاری ڈیوٹی, تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ اللہ نے اس بات کا عہد
اس بات کا وعدہ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ نے سارے نبیوں سے یہ پیمان عہد لیا تھا, یہ وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ کیا کرو گے. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ, کہ اللہ تمہیں کتاب و حکمت دے کر تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہے. جاؤ دعوت دو, لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ, لوگوں کو سناتن دھرم کی طرف بلاؤ, لوگوں کو شاشوت دھرم کی طرف بلاؤ, لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ. لیکن ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے, اشارہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف. پھر تمہارے پاس ایک ایسا میرا پیغمبر آ جائے, مصدق لما معکم, کہ وہ اس چیز کی تصدیق کرے جو تم لے کر جا رہے ہو, اس کی پشٹی کرے جو تم لے کر جا رہے ہو, اس کو سچا بتائے جو تم لے کر جا رہے ہو. تو بتاؤ تم اس رسول کا کیا کرو گے. ان نبیوں نے زبانیں خاموش کر لی, ہر پیغمبر نے اپنی زبان بند کر لی, گویا کہ یہ سارے نبی اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ اب تو ہی بتا کہ پھر میری ڈیوٹی کیا ہوگی, پھر میری ذمہ داری کیا ہوگی. اگر ہمارے سامنے آخری نبی آ جائیں, محمد رسول اللہ آ جائیں, تو ہم کیا کریں. اے اللہ ہمارا کام بتا, اے اللہ ہماری ڈیوٹی بتا. اللہ ڈیوٹی بتا رہا ہے, اے نوح, اے ابراہیم, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے زکریا, اے یحییٰ, اے یعقوب, اے ادریس, اے شعیب, اے الیاس, اے میرے پیغمبروں, تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی. اگر تمہارے سامنے ہمارے پیغمبر آ جائے, تمہارے سامنے میرا پیارا آخری نبی اگر تمہاری زندگی میں آ جائے, تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی, تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم سارے کے سارے پیغمبر ہمارے اس نبی پر ایمان لے آنا, محمد رسول اللہ پر ایمان لے آنا. اور پھر محمد جو مشن, جو پیغام لے کر دنیا میں جائیں گے, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم محمد کی مدد بھی کرنا, اس مشن میں ان کی سہایتا بھی کرنا, ان کی ہیلپ بھی کرنا. یعنی تمہاری دعوت ختم ہو جائے گی, پھر تمہیں بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا, اور ایمان لانے کے بعد محمد کے مشن میں, محمد کی دعوت میں, محمد کے پیغام میں تمہیں ان کی مدد بھی کرنا پڑے گی. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈیوٹی دے دی, یہ ذمہ داری دے دی. اس لیے اب کوئی آدمی یہ کہے ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور کچھ نہیں, لیکن محمد کو آخری نبی نہیں مانتا, تو اس کی عبادت قبول, چاہے کتنا اللہ کو مانے, ایک اللہ کی عبادت کرے, لیکن جب تک وہ محمد کو رسول نہیں مانے گا, آخری نبی, اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ منہج یہی ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت صرف ایک اللہ کی, اور محمد الرسول اللہ کا مطلب عبادت کا طریقہ کیسا, جیسے محمد الرسول اللہ نے بتایا. عبادت تو ہوگی, عبادت تو کرو گے تم اللہ کی, لیکن کیسے. بھائی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی, یہ عبادت ہے. لیکن یہ عبادت کیسے کرو گے؟ اب لیٹرین میں جانے کے بعد تھوڑی کہو گے سبحان ربی الاعلی. اب آپ کہو گے ہم تو عبادت کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, لیکن یہاں عبادت نہیں چلے گی. ہاں لیٹرین میں بھی عبادت ہوگی, لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, روزہ افطار نہیں کر سکتے ہو, دعا نہیں مانگ سکتے ہو, لیکن عبادت ہوگی. کیسے ہوگی؟ لیٹرین میں جانے کی دعا پڑھو گے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ بھی عبادت ہے. ہم دعا پڑھ رہے ہیں, اللہ سے تمام خبیث جن اور جنیوں سے پناہ مانگ رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. لیکن یہ ہوگی, وہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو نبی نے مسجد میں اور لیٹرین کے باہر عبادت بتایا ہے, اور اس دعا کو لیٹرین کے اندر پڑھنے کو عبادت بتایا ہے. تو عبادت تو کرو گے آپ, لیکن عبادت کیسی کرو گے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے.
इस मयार को समझने की कोशिश करो। और जब हमने इस मयार को समझ लिया तो खत्म, सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे। मौलाना साहब, हम अपने बच्चे का अकीका करते हैं, एक गोरू में 7 हिस्से होते हैं, हम क्या 2 हिस्से ले सकते हैं? मौलाना साहब, हम अपने बच्चे के अकीके में गोरू ज़िबा कर सकते हैं? यहां पर यह भी इबादत है। जिस सुन्नत पर अकीका करना सुन्नत है और सुन्नत इबादत है, लेकिन यहां पर भी हमें आइडियोलॉजी अपनी नहीं चलाना है, नजरिया अपना नहीं चलाना है। यहां पर भी हमें इबादत वैसे करना है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया। जब एक आइडिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जब रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अकीदा किया है, कैसे कुर्बानी की है। कुर्बानी और अकीदे को मिक्स नहीं किया जा सकता है। शादी हो रही है, उसी में हमने अपने बेटे का अकीका भी कर दिया। वाह साहब, वलीमा सुन्नत है, वो भी इबादत है, और अकीका भी सुन्नत है, वो भी इबादत है। आप गुड़मुड़ कर रहे हैं। मोहम्मद का राज चलेगा या अपने बाप का राज चलेगा? मौलाना साहब, वलीमा है, अच्छा, और अकीका भी कर दिया, अकीका भी कर दिया। अच्छा, शादी आज हुई, वलीमा आज हो रहा, तो अकीका कैसे हो रहा? बीवी क्या आती, बच्चा पैदा हो गया क्या? नहीं साहब, वो हमारे 2 बेटों का अकीका हुआ नहीं था। ओफो, तो हुआ नहीं था तो शादी का इंतजार कर रहे थे? अकीका सिर्फ 7वें दिन जायज है, बस। कान के पर्दे खोल के सुन लीजिए, आपको आपके इलाके के मौलवी बहुत कुछ गुड़मुड़ करके बताएंगे, और हम भोले भाले लोग हैं जो इनकी माने कि उनकी माने। ये चलेगा नहीं। आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है मुताला करने के लिए? कैरम बोर्ड खेलने का टाइम है आपके पास? इंडिया टीवी और जी न्यूज पर खबरें सुनने का टाइम है आपके पास? खेत जोतने के लिए टाइम है आपके पास? और कुरान और हदीस का मुताला करने के लिए और तहकीक करने के लिए 1 घंटा 24 घंटे में से आप नहीं निकाल सकते हैं? हिसाब किताब होगा आपसे। अकीका सिर्फ 7वें दिन जायज है, 14वें दिन नहीं, 21वें दिन भी नहीं। 14वें दिन की और 21वें दिन के अकीदे की जितनी भी रिवायतें आती है सब ज़रीफ है, सब कमजोर है। अकीका सिर्फ 7वें दिन सुन्नत है, बस। किसी मजबूरी की बुनियाद पर 7वें दिन आप अकीका नहीं कर सके तो अल्लाह ताला आपको जब भी तौफीक दे दे और मुस्तकी कर दे, इस्तिताअत आपको अता कर दे, आप उस दिन फिर अपने बच्चों का अकीका बच्चे का कर दो। इस बच्चे का अकीका कब हो रहा है? 22 साल के बाद जब इसकी शादी हो रही है, उसी शादी में वलीमा हो रहा है, और वलीमे में 1-2 बकरे इसके तरफ से भी काट के अकीका भी कर दिया। ये बाप राज नहीं चलेगा। इस 22 साल की जिंदगी में तुम्हें मौका नहीं मिला अकीका करने का, आज मिल रहा है। और मजबूरी भी कैसी, कौन सी मजबूरी मानी जाएगी? आपके पास लड़के के लिए 2 जानवर, खस्सी, 2 छोटे जानवर, 2 छोटा जानवर, बड़ा तो चलेगा ही नहीं। गाय वाय का अकीका चलेगा नहीं। आप सोचो 2 ऊंट कर दें, नहीं चलेगा। 2 गाय कर दें, नहीं चलेगा। सिर्फ छोटा जानवर चलेगा। 7 का लफ्ज है,
اللہ کے رسول نے اپنے نواسے حسن اور حسین کا جو عقیقہ کیا، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 2 مینڈھے ذبح کیے، 2 خصی ذبح کیے، 2 دمبے۔ چھوٹے جانور کا عقیقہ ہے، بڑے میں عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ ہمیں وہی کرنا ہے جو نبی اکرم نے ہم کر کے بتایا۔ صاحب بکرے میں 10 کلو میٹ نکلتا ہے، ہم ٹرائی کر لیتے ہیں، اس میں 40 کلو نکلے گا، اس میں 50 کلو۔ ہم زیادہ لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، یہ اپنی اٹکل مت لگاؤ۔ جانور 2 ہی ذبح کرو گے آپ، بچ لگتا ہے تو چھوٹے۔ ہاں اگر آپ اور لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہو تو مزید گوشت خرید کر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن عقیقے کے لیے 2 گائے ذبح نہیں کر سکتے، 2 بھینس ذبح نہیں کر سکتے۔ عقیقہ اس میں نہیں ہوگا، گوشت ملایا جا سکتا ہے، لیکن عقیقہ آپ کو 2 چھوٹے جانور، 2 بکرے ہی کرنا پڑیں گے۔ بکرا بکری چل جائے گا، 2 بکری چل جائے گی، 2 بکرے چل جائیں گے، لیکن 2 گائے، 2 بیل، 2 اونٹ نہیں چلے گا۔ 1 گائے 1 بکرا نہیں چلے گا۔ اب مجبوری دیکھیے کون سی ہے جو چھوڑ دی جائے گی۔ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، آپ کی حالت خراب ہے، بیوی کو آپریشن ہوا، 20-22 ہزار روپے آپ کے آپریشن میں خرچ ہو گئے۔ اب آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کر سکیں۔ اب شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ اب یہ دیکھو کہ 7ویں دن آپ کے پاس اس بچے کے عقیقے کے لیے 2 جانور نہیں ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکے میں 2 جانور لگیں گے۔ اگر 2 جانور کا آپ کے پاس انکم یا طاقت یا استطاعت نہیں ہے تو آپ ایسی مجبوری میں 1 بکرا 1 خصی بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ شریعت اب آپ کو یہاں اجازت دے رہی ہے، مجبوری ہے، 7ویں دن کرنا سنت ہے۔ اگر 2 کی طاقت نہیں ہے، علاج معالجے میں آپ کا پیسہ زیادہ خرچ ہو گیا ہے، تو اب آپ 1 کی استطاعت ہو تو 1 ہی کر دو، اللہ اس نیت کی بنیاد پر آپ کے عقیقے کو قبول کر لے گا۔ 1 کی بھی استطاعت نہیں ہے، بیوی کی جان کو خطرہ تھا اس لیے میں نے اس میلاد میں پیسہ لگا دیا، تو اب شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اتنے دن تک بچے کا عقیقہ چھوڑ دیں جب تک آپ کے پاس استطاعت نہ ہو جائے۔ اب اگر یہ استطاعت 8ویں دن ہو گئی تو 8ویں دن کر دو، 9ویں دن ہو گئی تو 9ویں دن کر دو۔ اب 14ویں دن کا انتظار نہیں کرو گے، 14ویں دن نہیں 15ویں دن ہو گئی تو 15ویں دن کر دو، 16ویں دن کر دو، 70ویں دن آپ کے پاس استطاعت ہو گئی تو 70واں دن کر دو، 18ویں میں کر دو، 19 اب 21ویں دن کا انتظار نہ کرو۔ اور 21 دن کے اندر بھی اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہوئی تو جس دن آپ کے پاس استطاعت ہو جائے، آپ کا بیٹا 1 سال کا ہو گیا، اب آپ کے پاس استطاعت ہو گئی تو اب کر دو، 2 سال کا ہو گیا تو اب کر دو، کیونکہ جب تک آپ اس کا عقیقہ نہیں کریں گے بچے کی کوئی بھی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اس کی دعائیں معلق رہیں گی۔ لہذا عقیقہ کرنا ہے لیکن جب استطاعت ہو جائے تب کر دو۔ لیکن ہم استطاعت ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس وقت تک عقیقہ نہیں کر رہے جب تک کہ بچہ شادی کے لائق نہیں ہو گیا۔ جب شادی کے لائق ہوا تو ہمارے یہاں 1-2 گائے تو ہو ہی رہی ہے، ہم نے اس میں 2 خصی کر کے اور ڈال دیا۔ میرے بھائیوں اب آپ یہ کہو گے کس میں عقیقہ ہو گیا؟ میرے بھائیوں ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا کی یہ مولوی جو اس طریقے کے فتوے دیتے ہیں وہ کون سے مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے 10 سال مدرسوں میں ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے، ایسا کوئی رعایت نہیں پڑھی ہے کہ 22 سال 25 سال تک انتظار کرتے رہو اور شادی میں ولیمے میں ہی عقیقہ کر ڈالو، ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی۔ بات گھوم گئی، ہم تو مسئلے مسائل بتانے کے چکر میں ہی نہیں تھے، لیکن آ گئی۔ عبادت کرو تو ویسے کرو جیسے نبی نے بتائی۔ عبادت تو اللہ کی ہوگی لیکن ہوگی کیسے؟ جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی۔ نماز کتنی اچھی عبادت ہے، لیکن آپ عصر کی نماز مسجد میں پڑھ چکے ہیں، اب آپ چاہیں کہ ہم 2 رکعت اور نفل نماز پڑھ لیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ وہی نماز آپ کے لیے
عذاب کا باعث ہوگی، کیونکہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، مسجد سے نکل گئے، اگر آپ مسجد سے آپ نکل گئے، اپنے گھر چلے گئے، بازار کا چکر لگایا اور پھر آپ کسی بھی طریقے سے مسجد میں گھس گئے، مغرب کی نماز سے پہلے آپ کی انٹری پھر مسجد کے اندر ہو گئی، تو آپ 2 رکعت نفل نماز تحیت المسجد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں عصر کے بعد کا مسئلہ نہیں، کیونکہ حدیث عام ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، جب بھی، تو وہ 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لے، اب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مسجد میں بیٹھے ہیں، امام صاحب نے سلام پھیرا، سلام، اب پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمد للہ، اب ہم چاہیں کہ چلیے 2 رکعت اور پڑھ لیتے، ثوابی تو ہے، نمازی تو ہے، اب آپ مسجد ہی میں کھڑے ہو کے 2 رکعت اور پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی نماز نہیں عصر کے بعد، کوئی نماز نہیں ہے فجر کے بعد نفلی۔ لیکن ہم مسجد میں داخل ہوئے، امام صاحب عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ہم عصر کی نماز کی نیت سے مسجد میں داخل ہو گئے، لیکن ہماری ظہر چھوٹی ہوئی ہے، ہم سفر سے آئے، نہیں پڑھ پائے تھے ظہر، لیکن اب ظہر پڑھنے کا ٹائم نہیں، امام صاحب مسجد میں عصر پڑھا رہے ہیں، تو ہم امام کے پیچھے عصر تو پڑھ لیں، لیکن چونکہ ظہر کی نماز ہماری چھوٹی ہوئی ہے، اس لیے وہ چھوٹی ہوئی نماز، وہ ایک مقصد ہے آپ کا، وہ چھوٹی ہوئی نماز ہے، وہ اگر آپ نماز عصر کے بعد پڑھنا چاہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی متروکہ نماز ہے، چھوٹی ہوئی نماز ہے۔ لیکن بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ترتیب مت بدلیے، بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں، ہمارے بہت سے محدثین، کہ آپ عصر کی نماز اگر ہو رہی ہے اور آپ کی ظہر چھوٹی ہے تو آپ امام کے پیچھے ظہر کی نماز کی نیت کر لیجئے۔ امام تو عصر پڑھا رہے ہیں اور آپ کی ظہر چھوٹی ہوئی ہے، ظہر بھی 4 رکعت پڑھنا ہے، عصر بھی 4 رکعت پڑھنا ہے، تو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنی نیت دل میں کر لیجئے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اب ظہر تو امام کی تو عصر کی ہو جائے گی، لیکن آپ کی وہ نماز ظہر ہو جائے گی۔ اب عصر جو چھوٹ گئی ہے آپ کی، وہ آپ بعد میں پڑھ لیجئے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ والا طریقہ ہمارے عقل میں کچھ زیادہ آتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عصر کی نماز کا وقت ہے، ہم عصر کو کیوں ٹالیں؟ عصر کی جماعت جب ہو رہی ہے تو ہم عصر کو اس کے وقت سے کیوں؟ بھائی ہماری اگر ظہر کی نیت کر رہے ہیں تو عصر تو چھوٹ رہی ہے، اور ظہر کی نماز چھوٹ چکی، ہمیں اتنا ثواب ملے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اول وقت اور اصل وقت نکل چکا ہے۔ ہم امام کے پیچھے بھی پڑھیں گے تو جماعت کا ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن ظہر کے اولے وقت کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن امام نے جب عصر کی نماز پڑھائی اور ہم نے ظہر کی نیت کر لی تو عصر تو ہماری چھوٹ گئی، اب وہ نماز ہم جو بعد میں پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمیں بغیر جماعت کا ثواب ملے گا، 27 گنا سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو جو مل رہی ہے اس کو پڑھ لو، اور جو چھوٹ گئی ہے وہ بعد میں آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب مغرب کی نماز اگر ہو رہی ہے، مان لیجئے امام صاحب مغرب پڑھا رہے ہیں اور ہماری عصر چھوٹی ہوئی ہے، تو مغرب تو 3 ہوتی ہے، ہم عصر کی نیت تو کر نہیں سکتے، کیونکہ عصر کی نیت کریں گے اور نماز مغرب کی ہو رہی ہے تو امام صاحب تو 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیں گے، اور ہماری تو عصر چھوٹی ہوئی ہے تو ہمیں اور کھڑا ہونا پڑے گا 1 رکعت پڑھنے کے لیے، 1 رکعت پڑھنے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ چلیے یہ بھی سمجھ نہیں آتی 1 رکعت، لیکن جو لوگ بعد میں ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ، وہ کہیں گے ہمارے ساتھ تو نیت باندھی تھی 1 رکعت، بعد میں کہے گی پوری کر رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی۔ لیکن چلو یہ بھی مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے 1 رکعت، لیکن جب ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں مان لیجیے اور ہماری مغرب چھوٹی ہوئی ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے، آج تھوڑا سا ہم دوسری اس میں آ گئے ہیں، چلیے بعد میں بتاتے ہیں منتر اندر۔ اب یہ سمجھ لیجیے، عصر کی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت پڑھائیں گے اور ہماری مغرب چھوٹی ہوئی ہے، ہم مغرب کی نیت کر کے بیٹھ گئے، اب امام صاحب 4 پڑھائیں گے، مغرب تو 3 ہی ہوتی ہے، اب ہم کیا کریں گے 3 رکعت کے بعد؟ اب امام صاحب 3 رکعت کے بعد جب اٹھیں گے تو ہمیں بھی اٹھنا پڑے گا، تو جب اٹھنا پڑے گا تو مغرب کی 4 ہے نہیں، اس لیے
بہتر یہ ہے کہ جو نماز ہو رہی ہے اس کی نیت کر کے امام کے پیچھے وہی نماز آپ پڑھ لیجئے جو امام صاحب پڑھا رہے ہیں. چھوٹی ہوئی نماز کو بعد میں آپ پورا کر لیں. یہ سب سے بہتر ہم کو لگتا ہے. حالانکہ دوسرے محدثین اس طرف بھی گئے. تو میرے بھائیوں، شریعت کو شریعت کے حساب سے ہمیں عمل عبادت اس کے حساب سے کرنا ہے. ہمیں اپنے حساب سے نہیں کرنا ہے، اپنے حساب سے. ایسی عورت کی عدت کا مسئلہ ہے. شوہر مر گیا، آج پتی مرا ہے، اگر عصر سے پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، سن لیجئے، مغرب سے پہلے اگر اس کا انتقال ہوا ہے تو عورت کا وہ پہلا دن مانا جائے گا. سمجھ رہے نا؟ آج کون سا دن ہے؟ جمعرات، گرووار، مان لیجیے آج تھرسڈے ہے، جمعرات ہے. اس وقت اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس وقت، تو آج کا دن عورت شمار نہیں کرے گی. اب یہ جمعہ مانا جائے گا. سمجھ رہے نا؟ مغرب کی نماز کے بعد تاریخ چینج ہو چکی ہے. اب ہم لوگ کس میں بیٹھے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جمعے میں بیٹھے ہیں. ہمارے حساب سے، انگریزی ٹائم کے حساب سے تو وہ جمعرات ہوا، لیکن عربی تاریخ کے حساب سے یہ آج جمعہ ہے. مغرب کے بعد سے جمعہ شروع ہو گیا ہے. اب عورت، اب اگر آج کسی کا انتقال اس وقت ہوا تو وہ جمعہ جوڑے گی. جمعے سے 4 مہینے 10 دن، اور 4 مہینے 10 دن جس دن پورے ہوں گے، جس دن مغرب کی نماز کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. ظہر میں نہیں نکلتی، عصر میں نہیں نکلے گی، مغرب کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. عدت کو بھی لوگوں نے بہت سخت بنا دیا. آپ کے ہاں نہیں معلوم عورتیں کیسے عدت کرتی ہیں، ہمارے یہاں تو ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے. آدمی مر گیا، دیور جا رہا، پردہ کر رہی ہے، پوری طریقے سے چھپی ہوئی ہے. بعض عورتیں تو گھر کے آنگن کے باہر نہیں، آسمان فرشتے دیکھ لیں گے. ارے فرشتے تو ویسے بھی دیکھ رہے ہیں تجھے، تیرے کاندھے میں بیٹھے ہوئے ہیں. عدت یہ نہیں ہوتی ہے، اتنی سختی نہیں ہے عدت میں. عدت صرف اس چیز کا نام ہے کہ عورت 4 مہینے 10 دن تک شوہر کے انتقال کے بعد، اپنے ہسبینڈ کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن تک دوسری شادی نہیں کر سکتی. اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، تو اس کی عدت حمل تک ہوگی جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے. مان لیجیے ابھی 10 دن کا بیٹا ہے تو اس کو 9 مہینے عدت کرنا پڑے گی جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے. یعنی دوسری شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، یہاں تک کہ 4 مہینے 10 دن عدت کرنے میں اگر عید کا دن بھی آ جائے، بقرعید کا دن بھی آ جائے، تو دھلے ہوئے کپڑے تو پہن سکتی ہے لیکن نئے کپڑے نہ پہنے. خوشبو نہیں لگا سکتی، سونے کے، چاندی کی زیب و زینت جو ہوتی ہے، زیور وغیرہ زیب و زینت نہیں کر سکتی. یہ ہے عدت. عدت کا مطلب یہ نہیں کہ بیمار ہو جائے تو گھر سے باہر ڈاکٹر کو بلا کے لا رہے ہیں، صاحب عدت میں ہے، وہ آئیں گی نہیں. عورت بیمار ہے، ڈاکٹر کو دکھانے لے جا سکتے ہو. عورت بیمار ہے، مالدہ، کلکتہ، بمبئی، جہاں پر بھی اس کا علاج ممکن ہے آپ اس کو لے جا سکتے ہو. یہاں تک کہ اگر اس نے حج کا فارم بھرا تھا اپنے بھائی کے ساتھ اور حج کا سیزن آ گیا اور اس کے شوہر کے انتقال کو بھی 1 ہی مہینہ ہوا ہے، تو وہ حج کے لیے بھی اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، محرم کے ساتھ جا سکتی ہے. اگر وہ کسی لیڈیز ایسی جگہ پر جہاں
عورتیں ہی رہتی ہیں، مدرسہ ہے وہاں پڑھاتی ہے، تو عورت روزانہ اپنے گھر سے نکل کر مدرسے میں پڑھانے بھی جا سکتی ہے اور آ بھی سکتی ہے، اس کو عدت کے دنوں میں گھر سے نہیں روکا جائے گا۔ عورت کی عدت صرف یہ ہے کہ اس کو 4 مہینے 10 دن تک دوسری شادی نہیں کی جائے گی، سوگ و سنگار نہیں کرے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی، اس کا نام عدت ہے۔ عدت کو اتنا ٹائٹ اور اتنا ہارڈ بنا دیا کہ عورت بیچاری ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، جس کو عدت نہیں کرنا ہوتی، اتنی بڑی جہالت ہے یو پی میں، جس کو عدت نہیں کرنا ہوتی تو کیا کرتی ہیں، جیسی پتی کی میت نکلتی ہے گھر سے، چارپائی کے ساتھ ساتھ اس کی عورت بھی نکل آتی ہے گھر کے دروازے کے باہر، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عدت نہیں کرے گی۔ مولانا جرجیس بھی ابھی تک اپنے علاقے کو سدھار نہیں پائے، 100 عالموں کو سمجھایا جا سکتا ہے، ایک جاہل کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ بڑی آفتیں ہیں، کیسے سمجھاؤ گے؟ کسی نے کہا کہ جاہل تھا، آسمان میں کتنے ستارے بتاؤ، کہا 5 لاکھ۔ جاہل سے پوچھا کہ بتاؤ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، اس نے کہا 5 لاکھ۔ حق 5 لاکھ کیسے، تم گن کے آئے؟ کہا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے۔ جاہل ابھی بحث ایسی کرتا ہے نا جاہل۔ ہم نے کہا نہیں ہے 5 لاکھ، تم کیا گن کے آئے ہو؟ ارے تم مانتے کیوں نہیں ہو 5 لاکھ ہیں؟ ہم نے کہا نہیں ہے، کہا گن کے آؤ۔ اب کون لڑے گا اس سے؟ بھیا